یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی واز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 16 مارچ 2025 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون، مواد، سنہری متن، سلاطین، اور اس کو عمر بھر بادشاہ کی طرف سے وظیفہ کے طور پر ہر روز رسد ملتی رہی۔ جوابی مطالعہ، پطرس، امثال۔ خدا اور ہمارے خداوند یسوع کی پہچان کے سبب سے فضل اور اطمینان تمہیں زیادہ ہوتا رہے، جن کے باعث اس نے ہم سے قیمتی اور نہایت بڑے وعدے کیے تاکہ ان کے وسیلہ سے تم اس خرابی سے چھوٹ کر جو دنیا میں بڑی خواہش کے سبب سے ہے ذات الہی میں شریک ہو جاؤ، بلکہ اس سے تم ہمارے خداوند اور منجی یسوع مسیح کی ابدی بادشاہی میں بڑی عزت کے ساتھ داخل کیے جاؤ۔ جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں میں ان سے محبت رکھتی ہوں، اور جو مجھے دل سے ڈھونڈتے ہیں وہ مجھے پالیں گے۔ دولت و عزت میرے ساتھ ہیں، بلکہ دائمی دولت اور صداقت بھی۔ میرا پھل سونے سے بلکہ کندھن سے بھی بہتر ہے، اور میرا حاصل خالص چاندی سے۔ میں صداقت کی راہ پر انصاف کے راستوں پر چلتی ہوں، تاکہ میں ان کو جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں مال کے وارث بناؤں اور ان کے خزانوں کو بھر دوں۔ درسی واز بائبل میں سے زبور۔ اے خداوند، تیری شفقت کیا ہی بیش قیمت ہے، بنی آدم تیرے بازوؤں کے سایہ میں پناہ لیتے ہیں۔ وہ تیرے گھر کی نعمتوں سے خوب آسودہ ہوں گے، تو ان کو اپنی خوشنودی کے دریا سے پلائے گا، کیونکہ زندگی کا چشمہ تیرے پاس ہے، تیرے نور کی بدولت ہم روشنی دیکھیں گے۔ سلاطین۔ اور بہت دنوں کے بعد ایسا ہوا کہ خداوند کا یہ کلام تیسرے سال ایلیا پر نازل ہوا کہ جا کر اخیب سے مل، اور میں زمین پر می برساؤں گا۔ سو ایلیا اخیب سے ملنے کو چلا، اور سامریا میں سخت قال تھا۔ پھر ایلیا نے اخیب سے کہا، اوپر چڑھ جا، کھا اور پی، کیونکہ کثرت کی بارش کی آواز ہے۔ سو اخیب کھانے پینے کو اوپر چلا گیا، اور ایلیا کرمل کی چوٹی پر چڑھ گیا، اور زمین پر سرنگوں ہو کر اپنا منہ اپنے گھٹنوں کے بیچ کر لیا، اور اپنے خادم سے کہا، ذرا اوپر جا کر سمندر کی طرف تو نظر کر۔ سو اس نے اوپر جا کر نظر کی، اور کہا، وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا، پھر 7 بار جا، اور 7ویں مرتبہ اس نے کہا، دیکھ، ایک چھوٹا سا بادل آدمی کے ہاتھ کے برابر سمندر میں سے اٹھا ہے۔ تب اس نے کہا، جا اور اخیب سے کہہ کہ اپنا رتھ تیار کرا کے نیچے اتر جا، تاکہ بارش تجھے روک نہ لے۔ اور تھوڑی ہی دیر میں آسمان گھٹا اور آندھی سے سیاہ ہو گیا، اور بڑی بارش ہوئی، اور اخیب سوار ہو کر یزریل کو چلا۔ سلاطین۔ اور انبیاء زادوں کی بیویوں میں سے ایک عورت نے الیشا سے فریاد کی اور کہنے لگی کہ تیرا خادم میرا شوہر مر گیا ہے، اور تو جانتا ہے کہ تیرا خادم خداوند سے ڈرتا تھا۔ سو اب قرض خواہ آیا ہے کہ میرے دونوں بیٹوں کو لے جائے تاکہ وہ غلام بنے۔ الیشا نے اس سے کہا، میں تیرے لیے کیا کروں؟ مجھے بتا تیرے پاس گھر میں کیا ہے؟ اس نے کہا، تیری لونڈی کے پاس گھر میں ایک پیالہ تیل کے سوا کچھ نہیں۔ تب اس نے کہا، تو جا اور باہر سے اپنے سب ہمسایوں سے برتن رعایت لے، وہ برتن خالی ہوں اور تھوڑے برتن نہ لینا۔ پھر تو اپنے بیٹوں کو ساتھ لے کر اندر جانا اور پیچھے سے دروازہ بند کر لینا، اور ان سب برتنوں میں تیل ڈالنا، اور جو بھر جائے اسے اٹھا کر الگ رکھنا۔ سو وہ اس کے پاس سے گئی، اور اس نے اپنے بیٹوں کو اندر ساتھ لے کر دروازہ بند کر لیا، اور وہ اس کے پاس لاتے جاتے تھے، اور وہ انڈیلتی جاتی تھی۔ جب وہ برتن بھر گئے
تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا میرے پاس ایک اور برتن لا۔ اس نے اس سے کہا اور تو کوئی برتن رہا نہیں۔ تب تیل موقوف ہو گیا۔ تب اس نے آ کر مرد خدا کو بتایا۔ اس نے کہا جا تیل بیچ اور قرض ادا کر، اور جو باقی بچ رہے اس سے تو اور تیرے بیٹے گزران کریں۔ متی۔ اور یسوع تمام گلیل میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا اور لوگوں کی ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا رہا۔ متی۔ وہ اس بھیڑ کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ گیا، اور جب بیٹھ گیا تو اس کے شاگرد اس کے پاس آئے، اور وہ اپنی زبان کھول کر ان کو یوں تعلیم دینے لگا۔ متی۔ اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو، جہاں کیڑا اور زنگ خراب کرتا ہے اور جہاں چور نقب لگا کر چراتے ہیں، بلکہ اپنے لیے آسمان پر مال جمع کرو، جہاں نہ کیڑا خراب کرتا ہے نہ زنگ، اور نہ وہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں، کیونکہ جہاں تیرا مال ہے وہیں تیرا دل بھی لگا رہے گا۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پیئیں گے، اور نہ اپنے بدن کی کہ کیا پہنیں گے۔ کیا جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے بڑھ کر نہیں؟ ہوا کے پرندوں کو دیکھو، نہ بوتے ہیں نہ کاٹتے ہیں، نہ کوٹھیوں میں جمع کرتے ہیں، تو بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے۔ اس لیے فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پیئیں گے یا کیا پہنیں گے۔ تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو۔ بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو، تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ یوحنا۔ پس یسوع نے ان سے کہا، میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ افسیوں۔ اس سبب سے میں باپ کے آگے گھٹنے ٹیکتا ہوں، جس سے آسمان اور زمین کا ہر خاندان نامزد ہے، کہ وہ اپنے جلال کی دولت کے موافق تمہیں یہ عنایت کرے کہ تم اس کے روح سے اپنی باطنی انسانیت میں بہت ہی زوراور ہو جاؤ، اور ایمان کے وسیلہ سے مسیح تمہارے دلوں میں سکونت کرے، تاکہ تم محبت میں جڑ پکڑ کے اور بنیاد قائم کر کے سب مقدسوں سمیت بخوبی معلوم کر سکو کہ اس کی چوڑائی اور لمبائی اور اونچائی اور گہرائی کتنی ہے، اور مسیح کی اس محبت کو جان سکو جو جاننے سے باہر ہے، تاکہ تم خدا کی ساری معموری تک معمور ہو جاؤ۔ اب جو ایسا قادر ہے کہ اس کی قدرت کے موافق جو ہم میں تاثیر کرتی ہے، ہماری درخواست اور خیال سے بہت زیادہ کام کر سکتا ہے، کلیسیا میں اور مسیح یسوع میں پشت در پشت اور عبدالآباد اس کی تمجید ہوتی رہے۔ اب میں میری بیکر ایڈی کی تحریر کردہ کرسچن سائنس کی درسی کتاب سائنس اور صحت آیات کی کنجی کے ساتھ میں سے لی گئی تحریریں پڑھوں گا۔ سائنس اور صحت۔ ان کے لیے جو برقرار رہنے والے لامتناہی پر جھکاؤ رکھتے ہیں، آج بہت بڑی برکات ہیں۔ الہی عقل سبھی شناختوں کو بطور منفرد اور ابدی گھاس کاٹنے والی تلوار یا ستارے تک محفوظ رکھتا ہے۔ الہی سائنس میں انسان خدا یعنی ہستی کے الہی اصول کے وسیلہ قائم رہتا ہے۔ زمین خدا کے حکم پر انسان کے استعمال کے لیے خوراک پیدا کرتی ہے۔ یہ جانتے ہوئے یسوع نے ایک بار کہا، اپنی جان کی فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے اور کیا پیئیں گے۔ اپنے خالق کا استحقاق فرض کرتے ہوئے نہیں، بلکہ خدا جو سب کا باپ اور ماں ہے اسے سمجھتے ہوئے کہ وہ ایسے ہی انسان کو خوراک اور لباس فراہم کرنے کے قابل ہے جیسے وہ سوسن کے پھولوں کو کرتا ہے۔ مواد وہ ہے جو ابدی ہے اور نیست ہونے اور مخالفت سے عاجز ہے۔ سچائی، زندگی اور محبت مواد ہیں، جیسے کہ کلام عبرانیوں میں یہ الفاظ استعمال کرتا ہے، ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ روح جو فہم، جان یا خدا کا مترادف لفظ ہے، واحد حقیقی مواد ہے۔
روحانی کائنات بشمول انفرادی انسان ایک مشترک خیال ہے جو روح کے الہی مواد کی عکاسی کرتا ہے۔ ہستی کی حقیقت اور ترتیب کو اس کی سائنس میں تھامنے کے لیے وہ سب کچھ حقیقی ہے، اس کے الہی اصول کے طور پر آپ کو خدا کا تصور کرنے کی ابتدا کرنی چاہیے۔ روح، زندگی، سچائی، محبت، یکسانیت میں جڑ جاتے ہیں، اور یہ سب خدا کے روحانی نام ہیں۔ سب مواد، ذہانت، حکمت، ہستی، لافانیت، وجہ اور اثر خدا سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ اس کی خصوصیات ہیں، یعنی لامتناہی الہی اصول، محبت کے ابدی اظہار۔ جیسا کہ خدا اصل ہے اور انسان الہی صورت اور شبیہ ہے، تو انسان کو صرف اچھائی کے اصل، روح کے اصل، نہ کہ مادے کی خواہش رکھنی چاہیے، اور حقیقت میں ایسا ہی ہوا ہے۔ یہ عقیدہ روحانی نہیں ہے کہ انسان کے پاس کوئی دوسرا مواد یا عقل ہے، اور یہ پہلے حکم کو توڑتا ہے کہ تو ایک خدا، ایک عقل کو ماننا۔ مادی انسان خود کو مادی مواد دکھائی دیتا ہے، جبکہ انسان شبیہ خیال ہے۔ فریب نظری، گناہ، بیماری اور موت مادی فہم کی جھوٹی گواہی سے جنم لیتے ہیں، جو لامحدود روح کے مرکزی فاصلے سے باہر ایک فرضی نظریے سے عقل اور اصل کی پلٹی ہوئی تصویر پیش کرتی ہے، جس میں ہر چیز اوپر سے نیچے الٹ ہوئی ہوتی ہے۔ یہ ایک جھوٹا مفروضہ تصور ہے کہ یہاں کوئی مادی مواد روح کا مخالف ہے۔ روح، خدا، لامحدود سب کچھ ہے، روح کا کوئی مخالف نہیں ہو سکتا۔ بشر کے جھوٹے عقائد میں سے ایک یہ ہے کہ مادہ اصلی ہے، یا اس میں احساس اور زندگی ہے، اور یہ عقیدہ صرف ایک فرضی فانی شعور میں موجود ہوتا ہے۔ لہٰذا جب ہم روح اور سچائی تک رسائی پاتے ہیں، ہم مادے کا شعور کھو دیتے ہیں۔ اس بات کے اعتراف کے لیے کہ فانی مواد ہو سکتا ہے، ایک اور اعتراف کی ضرورت ہے، یعنی کہ روح لامحدود نہیں، اور کہ مادہ خود تخلیقی، خود موجود اور ابدی ہے۔ اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہاں دو ابدی وجوہات ہیں جو ہمیشہ ایک دوسرے کی متحارب رہتی ہیں، تاہم پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ روح اعلیٰ اور ہر جا موجود ہے۔ روح لامحدود اور اعلیٰ ہے۔ جان میں لامتناہی وسائل ہیں جن سے انسان کو برکت دینا ہوتی ہے، اور خوشی مزید آسانی سے حاصل کی جاتی ہے، اور ہمارے قبضہ میں مزید محفوظ رہے گی اگر جان میں تلاش کی جائے گی۔ صرف بلند لطف ہی لافانی انسان کے نقوش کو تسلی بخش بنا سکتے ہیں۔ ہم ذاتی فہم کی حدود میں خوشی کو محدود نہیں کر سکتے۔ وہ خواہش جو راست بازی کی بھوک کی جانب لے جاتی ہے، وہ ہمارے باپ کی برکت ہے، اور وہ ہمارے پاس خالی واپس نہیں آتی۔ خدا تعریف سے مائل ہو کر اس سے زیادہ ہمارے لیے نہیں کرتا جو وہ پہلے ہی کر چکا ہے، نہ ہی لامحدود ساری بھلائی عطا کرنے میں کمی کر سکتا ہے، کیونکہ وہ نہ تبدیل ہونے والی حکمت اور محبت ہے۔ مسیحی لوگ مخفی خوبصورتی اور فضل سے شادمان ہوتے ہیں جو دنیا سے پوشیدہ مگر خدا سے عیاں ہوتا ہے۔ خود فراموشی، پاکیزگی اور احساس مسلسل دعائیں ہیں۔ مشق نہ کہ پیشہ، فہم نہ کہ ایمان، قادر مطلق کے کان اور دست راست حاصل کرتے ہیں، اور بلا شبہ یہ بے انتہا نعمتیں نچھاور کرواتے ہیں۔ جو کچھ بھی حکمت، سچائی یا محبت سے متاثر ہو، خواہ یہ گیت، واز یا سائنس ہو، وہ بھوکے کو کھانا کھلاتے اور پیاسے کو زندگی کا پانی دیتے ہوئے انسانی خاندان کو مسیح کے میز سے تسلی کے ٹکڑوں سے بابرکت بناتے ہیں۔ مواد، زندگی، ذہانت، سچائی اور محبت جو خدائے واحد کو متعین کرتے ہیں، اس کی مخلوق سے منقص ہوتے ہیں، اور جب ہم جسمانی حواس کی جھوٹی گواہی کو سائنسی حقائق کے ماتحت کر دیتے ہیں، تو ہم اس حقیقی مشابہت اور عکس کو ہر طرف دیکھیں گے۔ زندگی وجودیت سے، سچ راستی سے
خدا نیکی سے منقص ہوتا ہے جو خود کی سلامتی اور استقلال عنایت کرتے ہیں۔ محبت بے غرضی سے معطر ہو کر سب کو خوبصورتی اور روشنی سے غسل دیتی ہے۔ ہمارے قدموں کے نیچے گھاس خاموشی سے پکارتی ہے کہ حلیم زمین کے وارث ہوں گے۔ معمولی قطلب کی جھاڑی اپنی میٹھی خوشبو آسمان کو بھیجتی ہے۔ بڑی چٹان اپنا سایہ اور پناہ دیتی ہے۔ سورج کی روشنی چرچ کے گنبد سے چمکتی ہے، قید خانے پر گرتی ہے، بیمار کے کمرے میں پڑتی ہے، پھولوں کو روشن کرتی ہے، زمینی منظر کو دلکش بناتی ہے، زمین کو برکت دیتی ہے۔ انسان اس کی شبیہ پر خلق کیے جانے سے پوری زمین پر خدا کی حاکمیت کی عکاسی کرتا اور ملکیت رکھتا ہے۔ انسان کے ساتھ خدا کے سائنسی تعلق میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو کوئی ایک کو برکت دیتا ہے وہ سب کو برکت دیتا ہے، جیسے یسوع نے روٹیوں اور مچھلیوں کے وسیلہ ظاہر کیا کہ مہیا کرنے کا وسیلہ روح ہے نہ کہ مادہ۔ کیا یہ ایمان رکھنا کفر کی ایک قسم نہیں کہ مسیحا جیسا ایک عظیم کام جو اس نے خود کے لیے یا خدا کے لیے کیا، اسے ابدی ہم آہنگی کو برقرار رکھنے کے لیے یسوع کے نمونے سے کوئی مدد لینے کی ضرورت نہیں تھی، مگر انسانوں کو اس مدد کی ضرورت تھی، اور یسوع نے اس کے لیے اس راہ کی نشاندہی کی۔ الہی محبت نے ہمیشہ انسانی ضرورت کو پورا کیا ہے اور ہمیشہ پورا کرے گی۔ اس بات کا تصور کرنا مناسب نہیں کہ یسوع نے محض چند مخصوص تعداد میں یا محدود عرصے تک شفا دینے کے لیے الہی طاقت کا مظاہرہ کیا، کیونکہ الہی محبت تمام تر انسانوں کے لیے ہر لمحہ سب کچھ مہیا کرتی ہے۔ فضل کا معجزہ محبت کے لیے کوئی معجزہ نہیں ہے۔ یسوع نے مادیت کی نااہلیت کو اس کے ساتھ ساتھ روح کی لامحدود قابلیت کو ظاہر کیا۔ یوں غلطی کرنے والے انسانی فہم کو خود کی سزاؤں سے بھاگنے اور الہی سائنس میں تحفظ تلاش کرنے میں مدد کی۔ اب میں میری بیکر ایڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے: تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو، اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں آسائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آراء کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔